الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله العلي الكبير المتعال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء لا يمکن الثناء شاہد ما طغى رازدار ما اوحى والی بطحا خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا رحمت کائنات امام کائنات ہادی کائنات سرور کائنات رحمت للعالمین شفیع الموحدین نیر تاباں سرخیل زہرہ جمالاں ماہ خوباں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ دوستو عزیز ساتھیوں قابل لائق سے تکریم میرے بزرگوں امت کے زندہ و پائندہ دل غیور نوجوان ساتھیوں آج کے اس پرفتن دور کے اندر پرآشوب دور کے اندر جب کہ ہمارے فلسطینی بھائی کافروں کے ہاتھوں پس رہے ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے تو میں اور آپ بحیثیت مسلمان یہاں پہ میں اس امت کے درد کس کو بیان کروں عالم اسلام کی کیفیت کس کے سامنے بیان کروں امت کی سسکیوں اور آہوں اور ان کی پریشانیوں اور ان کی تکلیفوں اور ان کی مصیبتوں اور ان کی شہادتوں اور ان کے زخمی بچوں اور ان کی لٹی ہوئی عزتوں کو کس کے سامنے بیان کروں ان مسلمانوں کے سامنے کہ جو دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں دنیا کو دل دے رہے ہیں دین کو بیچ رہے ہیں دنیا کے بدلے کارخانوں سے پیار کرنے والے کاروبار سے پیار کرنے والے عہدوں سے محبت کرنے والے کن حکمرانوں کے سامنے اس امت کا درد رکھیں وہ حکمران جو یو این او میں جا کے گھٹنے ٹیکتے ہیں کافروں کے سامنے بالکل ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کے غلام بن چکے ہیں قرآن اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی دعوت اور ان کا مشن ان کا پیغام ان کا منہج اور دین اسلام کی وہ روایات دین اسلام کی وہ ثقافت سب کچھ کافروں کے سامنے قربان کر چکے ہیں آج اس امت کا درد کس کو بیان کریں اس امت کی سسکیاں گری ہوئی مسجدیں ٹوٹی ہوئی عمارتیں اس امت کے سامنے رکھیں جو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے کس امت کے سامنے بیان کریں جو جماعتوں کے اندر گروہوں کے اندر مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر پارٹیوں کے اندر کوئی سیاسی پارٹی کے اندر منقسم ہے کوئی دینی جماعت کے اندر منقسم ہے سامعین محترم دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے دکھ تو یہ ہے کہ اجالے کی بھی فکر نہیں دکھ یہ نہیں کہ آج اس امت کو فلسطینیوں کی آہوں اور سسکیوں کا علم نہیں دکھ یہ نہیں ہے کہ اس امت کو امت کے درد کا احساس نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ امت کی درد اور زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی سوچ اور فکر ہی نہیں کوئی فکر نہیں کوئی پرواہ نہیں اسی طرح چل رہے ہیں کارخانے
اسی طرح چل رہا ہے یہ دنیا کا نظام۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے اندر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، اور اس نے قتل کرنے سے تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مدعا بیان کیا گیا کہ ایک کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان کو اسامہ بن زید نے قتل کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر کیا، بلوایا اور پوچھا اسامہ بن زید، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک توحید والے کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کیوں کر دیا ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں آقا اس نے تو تلوار کے ڈر سے، قتل ہونے کے ڈر سے، مرنے کے ڈر سے میرے سامنے کلمہ پڑھا، میں نے اس وجہ سے قتل کیا ہے۔ اس نے دل سے شہادت نہیں دی تھی۔ تو امام کائنات نے کہا اے اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غصہ ہوئے اسامہ بن زید سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا کہ تیرا نبی اسامہ کے عمل سے بری ہے، اس اسامہ کے عمل سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اسامہ بن زید اسی وقت کہتے ہیں اللہ کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج کے عمل کے بعد مسلمان ہوتا، مجھ سے اتنا بڑا عمل ہوا۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا تو نبی اتنا ناراض ہے۔ آج فلسطین کے اندر، برما کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، روہنگیا کے اندر، کشمیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمان کتنے قتل ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فوجیں، ایٹم بم بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، ہمارے پاس غوری بھی ہے، غزنوی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن استعمال نہیں ہوتے۔ اور ایک دفعہ تو نبی کی عزت کے لیے چلا دو ان کو، ایک دفعہ تو مسلمانوں کے درد کے اوپر، زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے تو چلا دو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکو جو صلاح الدین ایوبی نے دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، بہرحال یہ تفصیل تو آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کی دہلیز کے اوپر سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا اے لوگو، مسلمانوں، میری حالت و کیفیت کو دیکھو اور میرے بالوں کی طرف دیکھو۔ جب میں قاہرہ سے آج سے 90 سال پہلے قاہرہ سے بیت المقدس کی آزادی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجا کے قاہرہ سے نکلا تھا، اس وقت میرے بال سیاہ تھے، اور آج جب بیت المقدس کو فتح کیا ہے تو میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ 90 سال کی محنت، 90 سال کی جد و جہد، 90 سال کا جہاد، 90 سال کے اندر میدانوں میں لڑنا، نوجوانوں کو ابھارنا، اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، کل قیامت کے دن میں تیرے سامنے نادم اور پریشان نہیں ہوں گا۔ لوگوں کو کہتے ہیں میں اللہ کو کہوں گا اللہ میں نے ان بہنوں کے جو بھائی قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اللہ میں نے ان کی شہادتوں کا بدلہ دے دیا ہے۔ میں نے ماؤں کے بیٹوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا، میں نے عورتوں کے خامدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا، میں نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اللہ تو گواہ ہو جا۔ کس کے پاس جواب ہے کل قیامت کے دن اللہ کو دینے کے لیے کہ فلسطینیوں کی مدد میں نے کی تھی، فلسطینیوں کے زخموں کے اوپر مرہم میں نے رکھا تھا؟ کس کے پاس جواب ہے؟
میں نے عراقیوں کی مدد کی، میں نے مسلمانوں کی مدد کی، میں نے لٹی ہوئی ایک بہن کے سر کے اوپر دوپٹہ دیا تھا، میں نے گری ہوئی مسجد کو سہارا دیا تھا، میں نے ایک بچے جو سسک رہے تھے ان کو پانی پلایا تھا۔ کس کے پاس جواب ہے جو اللہ کے سامنے اس نیکی کو لے کے جائے؟ سامعین محترم، آئیے آج اس امت کا درد کس کو ہے؟ آج اس امت کے زخموں اور اس کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر کون کون شریک ہے؟ آئیے فلسطین سے رشتہ کیا ہے، بیت المقدس سے رشتہ کیا ہے، ذرا اس رشتے کی نوعیت کو، اس رشتے کی اہمیت کو تاریخ کے دھارے سے دیکھیں اور غور و فکر کریں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں۔ سامعین محترم، شام کی سرزمین حدیث کے اندر جس کا تذکرہ ہے، موجودہ شام اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جس شام کا تذکرہ ہے موجودہ شام بھی مراد ہے، اور اس شام کے اندر اردن اور فلسطین کے علاقے بھی شامل ہیں۔ حدیث کے اندر جس شام کا تذکرہ ہے اس شام کے اندر اردن اور فلسطین، قاہرہ، دمشق، یہ سارے علاقے آتے ہیں، عراق بھی ہے، سارا یہ علاقہ، ساری سرزمین حدیث کے اندر جس شام کا تذکرہ ہے، حدیث کے مطابق یہ سارے علاقے شام کے اندر شامل ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جہاں سے یہ ابتدا ہوئی وہاں سے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے، عراق کے اندر پیدا ہوئے، جوان ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے فلسطین کے اندر پہنچے۔ یعنی فلسطین ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ ہے۔ سامعین محترم، جناب ابراہیم فلسطین کے اندر رہے، اس فلسطین کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر حکم دیا اپنے ایک بیٹے کو مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ کے آئیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین سے چلتے ہیں اور مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر اپنے بیٹے کو چھوڑا اور اپنی بیوی کو چھوڑا۔ بیٹا مکہ کے اندر ہے، مکہ کی وادی کے اندر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہیں پہ نہیں رہے بلکہ واپس فلسطین پہنچتے ہیں۔ فلسطین کے اندر قیام کیا، ایک شاخ مکہ کے اندر، ایک شاخ فلسطین کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، بیٹا دیا اسحاق، وہ بھی یہیں پہ پھلا پھولا۔ اسحاق سے پھر آگے اولاد چلتی چلتی حضرت یعقوب آئے، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اسی فلسطین سے نکلے، کنویں کے اندر ڈالے گئے، بکتے بکاتے مصر کی سرزمین پہ پہنچے۔ مصر کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے جناب یوسف کو بادشاہی عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ مصر کے اندر جناب یوسف نے اپنے سارے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو فلسطین سے منگوا کے مصر کے اندر آباد کیا۔ اب نسل ابراہیم کی دو شاخیں، نسل ابراہیم کی ایک شاخ تو مکہ کے اندر آباد ہوئی اور دوسری شاخ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی مصر کے اندر آباد ہوئی۔ اب اس مصر کے اندر آگے چلتے چلتے مصر کے اندر سب سے بڑا اللہ کا دشمن فرعون پیدا ہوا، اور فرعون جب اپنی حکومت چلا رہا تھا تو اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ اب بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے اللہ نے جناب ابراہیم کی نسل سے، حضرت یوسف کی اولاد سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم یہاں سے مصر سے بنی اسرائیل کو آزادی دلوا کے لے کے چل پڑتے ہیں۔ جب دریا سمندر کے کنارے پہ پہنچے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، بنی اسرائیل نے جھگڑا کیا، لڑنے لگے، اے موسیٰ تو نے ہمیں تو مروا دیا ہے، آگے پانی دشمن ہے، پیچھے فرعون دشمن ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہیں ہونا، انما ہی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے یہاں سے بنی اسرائیل کو نجات دی، سمندر سے رستے بنا کے اللہ نے ان کو نکال دیا، اور اب میدان طیف کے اندر پہنچے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اب جس فلسطین کو پہلے چھوڑا تھا اسی فلسطین کو آپ نے فتح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، آؤ اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ جو پاک ہے، برکت والی ہے۔ اللہ نے فلسطین کو اپنے قرآن کے اندر ارض مقدسہ کہا، پاک سرزمین، برکت والی زمین۔ لیکن قوم بگڑی ہوئی، موسیٰ کی بات کو نہیں مانا، اور کہتے ہیں فقاتلا، تم اور تمہارا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر اس فلسطین کے اندر داخل ہونا ہے تو فلسطین میں داخلے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا۔ لوگوں مسلمانوں آؤ اللہ کے قرآن کے مزاج کے اوپر غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا، مار کے لڑنا پڑیں گے، خون بہانا ہوگا، گردنوں کو کٹانا ہوگا۔ فلسطین کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں قربانیوں کو پیش کرنا ہوگا۔ یہی وہ علاج ہے، یہی وہ دین ہے، یہی وہ طریقہ کار ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ قوم نے کہا ہم نہیں جہاد کر سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، تو اللہ احکم الحاکمین نے وہیں پہ بنی اسرائیل کو سزا دی۔ بنی اسرائیل کو سزا ملی، 40 سال تک اسی میدان کے اندر تم نے ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے اندر تو جذبہ جہاد ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو لڑنے کی ہمت ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو فلسطین کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو ارض مقدسہ میں شامل ہونے کا، داخل ہونے کا شوق ہے۔ اللہ قوم نہیں مانتی، میں اور میرا بھائی اپنی قوم کے اس عمل سے بری ہیں۔ وہاں پہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور پھر انہی لوگوں کی اولاد کے اندر اللہ نے یوشع بن نون کو پیدا کیا۔ بنی اسرائیل کی وہ پہلے لوگ چلے گئے، آگے ان کی اولادیں آئیں، یوشع بن نون آئے۔ یوشع بن نون کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ یوشع بن نون، پھر ان کے دل کے اندر جذبہ جہاد اللہ نے ڈالا، اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ فلسطین کو ہم نے فتح کرنا ہے، بیت المقدس کو واپس لینا ہے۔ یوشع بن نون کے ساتھ ان کی قوم گئی۔ یوشع بن نون اپنی قوم کو لے کے جہاد کرتے کرتے جب فلسطین سے پہلے پہنچے تو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوا۔ جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوا تو یوشع بن نون نے کہا سورج کو مخاطب ہو کے، انت مامورا، تو بھی اللہ کی حکم کی پابند ہے، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی پابند ہوں، میں نے ارض مقدسہ کو حاصل کرنا ہے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں تو نے غروب نہیں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت کے اندر ہے، سورج نہ اس سے پہلے رکا تھا اور نہ قیامت تک بعد میں رکے گا، صرف ایک اللہ کے بندے کے لیے، یوشع بن نون کے لیے رکا۔ کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، فلسطین کے لیے، ارض مقدسہ کے لیے، بابرکت زمین کے لیے۔ سورج وہیں پہ رکا رہا، یوشع بن نون نے جہاد کیا۔ یوشع بن نون اپنی قوم کو لے کے فلسطین کو فتح کرتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ سامعین محترم، یوشع بن نون نے فلسطین کو فتح کیا، اور اسی فلسطین کے اندر جناب داؤد علیہ السلام نے حکمرانی کی۔ یہ وہی فلسطین اور سرزمین ہے، وہی سرزمین ہے جس کے اوپر سلیمان علیہ السلام حکمران بنے، اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی، اور اسی طرح یہی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر داؤد نے حکمرانی کی، اور ان کی آگے اولاد سے یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ ان کی اولاد میں سے حضرت زکریا نے حکمرانی کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی،
اور ان کا بیٹا یحییٰ بھی نبی۔ اللہ نے یحییٰ کو، یحییٰ بن زکریا کو حکمرانی عطا کی اسی سرزمین کے اوپر، فلسطین کی سرزمین کے اوپر۔ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا گیا۔ حضرت یحییٰ کی اولاد سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا، وہی اسی سرزمین کے اوپر۔ سامعین محترم، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین، انبیاء کی، جہاں اللہ نے، ویسے تو کئی علاقوں کے اوپر انبیاء آئے، لیکن جس زمین اور جس خطے میں سب سے زیادہ انبیاء آئے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ نبی پاک آگے چلیے، اس سرزمین کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو، ہمارے قائد اور لیڈر کو، فاتح ابواب الجنہ کو، حوض کوثر کے ساقی کو، امام کائنات، رحمت کائنات کو جب اللہ نے معراج کروایا تو معراج آسمانوں کا تھا، لیکن آسمان سے پہلے زمینی معراج بھی تھا، اور وہ معراج مکہ سے لے کے اللہ نے بیت المقدس میں پہنچایا، بیت المقدس کے اندر پہنچایا۔ بیت المقدس کے اندر یہ فلسطین اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے کہ یہاں پہ بیت المقدس بھی ہے، اور بیت المقدس کے اندر امام کائنات نے سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے اس بیت المقدس کے اندر امام بنایا گیا، لیڈر بنایا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ نبی جانے والوں کا ہی امام نہیں بلکہ آنے والوں کا بھی امام بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے کہ یہ جو مسجد بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کو مسجد اقصیٰ کیوں کہا گیا؟ مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کا معنی دور کا کنارہ، اور اس کو اقصیٰ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ مکہ سے بہت دور ہے، مکہ سے بہت دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اس زمین کے اوپر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو امام کائنات نے جواب دیا، سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ نے مسجد حرام کو تعمیر کروایا، اور کہا گیا اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی روئے زمین پر دوسری مسجد بیت المقدس ہے، اور پوچھا گیا ان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں مسجد حرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے اندر 40 سال کا فاصلہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض بنتا ہے کہ مسجد حرام کو ابراہیم نے بنایا اور مسجد اقصیٰ کو سلیمان نے بنایا، جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے، تو ابراہیم اور سلیمان کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، جبکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم نے جو بیت اللہ کو بنایا نئے سرے سے نہیں بنایا، اور سلیمان نے جو مسجد اقصیٰ کو بنایا نئے سرے سے نہیں بنایا، بلکہ یہ مسجدیں پہلے سے تعمیر تھیں، انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر ان کی از سر نو تعمیر کی ہے، بنایا نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے بنایا کس نے ہے؟ یہ تاریخ کے حقائق اور نبی پاک کے فرمان کی روشنی کے اندر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی بنایا تو جناب آدم نے بنایا، اور بیت اللہ الحرام کو بھی بنایا تو جناب آدم نے بنایا تھا، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا جناب آدم نے، اور 40 سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ سامعین محترم، مسجد بیت المقدس اس اعتبار سے بھی اعلیٰ اور اولیٰ ہے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے، پہلا قبلہ ہے، قبلہ جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ کے اندر بھی مسلمان کعبے کو نہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ کے اندر گئے تو نبی پاک نے 17 یا 16 دن اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بعد کے اندر کعبے کو قبلہ بنایا گیا۔
تو اس اعتبار سے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ اس اعتبار سے بھی افضل ہے کہ مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سامعین محترم، مقام ابراہیم بیت المقدس اس اعتبار سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں آقا مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو اس کے چہرے کے سامنے دونوں قبلے آتے ہیں، دونوں قبلے آتے ہیں۔ اس کا منہ خانہ کعبے کی طرف بھی ہوتا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے۔ میرا یہ دل چاہتا ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، اگرچہ ہمارا وہ قبلہ نہیں رہا، مقام ابراہیم کے اوپر دو اللہ نماز کا حکم دے دے، وہاں پہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش کا تذکرہ کیا، ابھی عمر کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے اندر یہ الفاظ تھے، میرے اللہ نے اس کو نوشتہ تقدیر بنا کے محمد کے قلب اطہر پہ اتار دیا، اور کہا مقام ابراہیم کے اوپر جو بھی عمرہ اور حج کرے اس نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان کھڑا ہو تو اس کا چہرہ 2 قبلوں کے سامنے ہے۔ اس اعتبار سے بھی مسجد اقصیٰ ایک فضیلت کی حامل ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اجر کی نیت سے 3 جگہوں کا سفر جائز ہے، 3 علاقوں کا، 3 جگہوں کا ثواب کی نیت سے سفر جائز ہے۔ اسلام آباد کی طرف بندہ سفر کرے اور کہے اللہ مجھے ثواب دے گا اس وجہ سے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، بالکل غلط ہے۔ ملتان کی طرف سفر کرے اور کہے اللہ مجھے ثواب دے گا کیونکہ ملتان جا رہا ہوں، بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں قصور کے اندر دربار پہ ماتھا ٹیکنے جا رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 جگہ ہیں، ایک مسجد بیت اللہ الحرام اور دوسری میری مسجد اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ 3 جگہیں، 3 مسجدیں، صرف ثواب کی نیت سے انہی کا سفر جائز ہے، سفر اس وجہ سے جائز ہے، ثواب ملے گا۔ سامعین محترم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر 4 نمازیں پڑھے، 4 نمازیں مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کرے، اس کو ثواب کتنا ملے گا کہ اس نے مسجد نبوی کے اندر 1 نماز کو ادا کر لیا ہے۔ 1 نماز میری مسجد نبوی کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ کی 4 نمازیں۔ تو اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ کے اندر 1 نماز جو بندہ پڑھے نا، 1 نماز، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 250 نمازوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی مسجد اقصیٰ کا ایک مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دجال لا يدخلها، مسجد نبوی میں بھی نہیں جا سکتا دجال، بیت اللہ کے اندر بھی نہیں جا سکتا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر بھی دجال کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سامعین محترم، اور دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس ساری مدت کے اندر دجال 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن بیت المقدس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ سامعین محترم، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا لوگوں قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے، وقعت الملاحم، جنگوں کا آغاز ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے؟ علیکم بالشام، لوگوں شام کو لازم پکڑنا۔ صحابی نے پوچھا کیوں شام کو لازم کیوں پکڑیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ شام کے اندر، شام کی سرزمین کے اندر اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے، وہ فرشتے سرزمین شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اس لیے علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑنا۔ جب فتنے آئیں گے، جب فساد ہوگا، دنیا کے اندر جنگیں ہی جنگیں ہوں گی، اللہ شام کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا
3 لشکر نکلیں گے، ایک لشکر شام سے نکلے گا، ایک لشکر عراق سے نکلے گا، ایک لشکر یمن سے نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیکن تم نے، ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں سپاہی بننا چاہوں تو میں کس لشکر کے اندر شامل ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو شام کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جانا، اور کہا اس کے بعد کہا پھر یمن کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جانا۔ سامعین محترم، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، میری امت بیت المقدس کو فتح ضرور کرے گی، اور وہ فتح آئیے 14 ہجری ہے۔ 14 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 14 سال بیت چکے ہیں۔ 14 ہجری کے اندر مسلمان کافروں کے علاقوں کو فتح کر رہے تھے۔ ازبکستان کے اندر روس کو تہو تے کیا، رومیوں کو سبق سکھایا، ایرانیوں کو سبق سکھایا۔ اسی دوران حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر مسلمان لڑ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ کو کہا، اے ابو عبیدہ اب اپنے لشکروں کا، اپنی ساری جماعت کا منہ فلسطین کی طرف کرو اور فلسطین کو فتح کرو۔ حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر 14 ہجری کے اندر حضرت ابو عبیدہ فلسطین کی سرحدوں کے اوپر پہنچے، اپنے لشکروں کو فلسطین کے پاس لے کے خیمہ زن ہوئے، اور حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، کس کو؟ فلسطین کے فرما نوا کو خط لکھا، اور اس کے اندر 3 باتیں کہیں، اے فلسطین کے فرما نوا میں تجھ سے کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے اسلام کو قبول کر لو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر مسلمانوں کو ٹیکس اور جزیہ ذلیل ہو کے دے کے رہو گے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری گردنوں کو کاٹیں گے۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تمہیں پور پور کے ماریں گے، تمہاری گردنوں کو کاٹیں گے، تمہارے بازوؤں کو کاٹیں گے، انگ انگ پہ تیر پھینکیں گے، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اے مسلمانوں کفر کے بادشاہوں سے قتال کرو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے، ہمیں پڑھایا یہ گیا ہے کہ اے مسلمانوں تم نے اس دنیا کے اندر سے، اس دنیا کے اندر سے، اس دنیا کے وجود سے یہود و نصارہ کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، میرے پیغمبر جب وفات سے پہلے یہ کہہ کے گئے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کو عرب کے جزیرہ سے نکال دو، ان کو نکال دو۔ نبی نے خیبر کے وقت بنو حوازن اور جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کو بھی سبق سکھایا تھا، اس لیے آج قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم قتال ہی کریں گے، ہم لڑیں گے۔ فلسطین کے جو کفار تھے، فلسطین کے جو فرما روا تھے، انہوں نے قتال کے لیے تیار ہوئے۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے حملہ کیا تو قلعے کے اندر محصور ہو گئے، 40 دن تک بند رہے۔ بالآخر وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا فلسطین ہمارے سے لے لو، لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے مسلمانوں کا امیر آئے گا تو دیں گے، وگرنہ نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے دل کی چاہت اور تمنا بھی یہی تھی کہ میرے نبی نے بشارت دی تھی یہ امت بیت المقدس کو فتح کرے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں، میں جاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے خادم کو لے کے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ رستے کے اندر جو بھی حالات، وقت بڑا مختصر ہے، میں چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو ایک نتیجے تک پہنچا کے بات کو ختم کروں۔ حضرت عمر آئے،
سارے مسلمان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ رستے کے اندر ایک ندی آئی، حضرت عمر نے اپنی جوتی کو اتار کے اپنی بغلوں کے اندر رکھ لیا اور چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، لیڈر ہیں، وہ کہیں گے مسلمانوں کا امیر اتنا سادہ ہے، مسلمانوں کا امیر اتنا سادہ کہ اپنی بغل کے اندر دیکھو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تہذیب کا پتہ نہیں، ثقافت کا پتہ نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر کے وہ جو الفاظ تھے کاش آج کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائیں، آج کے حکمرانوں کو سمجھ آ جائیں۔ آج امت جو درد کے اندر مبتلا ہے، امت سسکیوں کے اندر مبتلا ہے، امت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، امت کے زخم ہو رہے ہیں، امت کا خون بہایا جا رہا ہے، امت کو نکالا جا رہا ہے، امت کی سرزمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلم امت کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، مسلم امت کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، صرف اسلام کی وجہ سے، صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے، صرف ایمان کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا وہ جملہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ عزت کپڑوں میں نہیں ہوتی، عزت جوتیوں کے اندر نہیں ہوتی، عزت جسم کے بناؤ سنگار میں نہیں ہے، عزت اچھے لباس کے اندر نہیں ہے، عزت ان دنیا کی چیزوں اور اغراض و مقاصد کے اندر نہیں ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ عمر کو جانتا کوئی نہیں تھا، عمر کو پہچانتا کوئی نہیں تھا، عمر کی شناخت نہیں تھی، عمر کی اپنی معرفت نہیں تھی۔ آج عمر کا نام ہے اسلام کی وجہ سے، آج عمر کا روب ہے اسلام کی وجہ سے، آج عمر کا دبدبہ ہے اسلام کی وجہ سے۔ میں تو اتنا کمزور، میں تو اتنا گناہگار، مجھے تو اونٹ نہیں چرانے آتے تھے، مجھے اونٹ نہیں چرانے آتے، میرا باپ مجھے مارا کرتا، عمر تجھے اونٹ نہیں چلانے آتے۔ لیکن آج 22 لاکھ مربع میل کے مسلمانوں کی زمام اقتدار عمر کے ہاتھ میں ہے، تو اسلام کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جوتی کپڑوں کی باتیں ہمیں نہ سناؤ۔ حضرت عمر گئے تو رات کھلی ہوئی ہے، یہودی اپنی کتابوں کو کھول کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا یہ جو لگام تھامنے والا ہے یہ عمر ہے یا جو اوپر بیٹھا ہے وہ عمر ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہ جو لگام تھامنے والا ہے یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ انہوں نے چابیوں کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا ہماری تورات و انجیل یہی بتاتی ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ عدل و انصاف کا اتنا محور و مرکز ہوگا کہ اپنے غلام کے گھوڑے کی لگام تھام کے آئے گا۔ اتنا عدل، اتنا انصاف۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو، بھائیوں سے جدا ہو، امت کا تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں کے، کافروں کے سرداروں کے سامنے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیت المقدس فتح ہوا، بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج اذان کون دے گا، آج جشن ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج کا جشن یہی ہے کہ آج بیت المقدس کے اندر بھی اذان بلال ہی دے گا، بلال دے گا۔ یہ اسلام تو نیچے والے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عمر کا جنازہ کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا حضرت عمر کا جنازہ؟ روم سے آنے والے صہیب نے پڑھا، حالانکہ وہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، وہاں پہ عثمان بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، وہاں پہ سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، وہاں پہ مثنیٰ بھی ہیں، وہاں پہ قعقاع بھی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابہ، لیکن جنازہ کس نے پڑھایا؟ روم سے آنے والے صحابہ نے۔ کیوں؟ کہا لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ اسلام ہے جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئے، اسلام اس کو عزت یوں دیتا ہے، اسلام اس کو عزت یوں دیتا ہے۔ لشکر اسامہ کا امیر کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو، غلام کے بیٹے کو، اور یہ وہ لشکر ہے۔ سپہ سالار کون ہے؟ غلام کا بیٹا، اور نیچے متحد سپاہی کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ سپاہیوں کے نام کیا ہیں؟ حیدر کرار۔ سپاہیوں کے نام کیا ہیں؟ عثمان ذی النورین۔ اسلام چھوٹے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، آؤ اسلام کی چھتری تلے آؤ تو صحیح،
سامعین محترم یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. حضرت عمر نے جب یہ فتح کیا اس کے بعد مسلمانوں سے یہ چھن گیا. 493 ہجری کے اندر عیسائیوں نے اس کو پھر مسلمانوں سے لے لیا. لیکن اس کے بعد صلاح الدین ایوبی میدان کے اندر آئے, میدان کے اندر نکلے. صلاح الدین ایوبی لوگوں کو کہتے تھے, ماؤں کو کہتے اپنے بیٹے دو, میں بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہوں. بہنوں کو کہتے مجھے اپنے بھائی دو, میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. عورتوں کو کہتے مجھے اپنے خامن دو, میں بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہوں. 90 سال کی محنت کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی, اور بلکہ یہ بھی سنو, جب بیت المقدس کی فتح کا وقت قریب آیا, آج 26 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی سے پہلے نا بیمار ہو گئے. 2 سال پہلے بیمار ہو گئے اور اللہ سے منت مانی ہے, اللہ مجھے موت نہ دینا, مجھے وفات نہ دینا اس سے پہلے کہ بیت المقدس کو فتح کر لو. اللہ بیت المقدس کو فتح کیے بغیر مجھے موت نہ دینا. اور دوسری میری خواہش یہ ہے, وہ برنس جس نے نبی کی توہین کی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹوں. جس نے کہا تھا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے, جس کا نام لیتے ہو بلاؤ اس کو. صلاح الدین ایوبی نے کہا اتنا بڑا جملہ, اللہ اس کو گستاخ کو قتل کیے بغیر مجھے موت ہی نہ آئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو کہا اٹھا دو, معاف کرو. لیکن جب وہ عیسائی برنس آیا تو ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی, چہرے کے اوپر جلال, غصہ. اور حضرت صلاح الدین کہتے ہیں تو نہیں کہا تھا اپنے نبی کو بلاؤ, میرے نبی نے اپنے غلام کو بھیجا ہے, اب بتا کیا کہنا ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن کو کاٹ دیا. اور آج بھی نیٹ کے اوپر جا کے دیکھو, اسرائیل کا ٹویٹر کا پیج جو ان کا آفیشل پیج ہے, اس کے اوپر انہوں نے کیا لکھا ہے, مذاق کیا, طنز کیا, ہمارے جذبہ ایمانی کے اوپر طنز کیا. پتہ کیا لکھا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے مسلمانوں اپنے رب کو بلاؤ, اسرائیل سے فلسطین کو چھین کے دکھائیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لیکن ہمارے جذبے, ہمارے دلوں کے اندر یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی, کیوں نہیں ہمیں پتہ چلتا, کیوں نہیں ہم جاتے معیشت کا رونا روتے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم اگر معیشت ہی معیار ہے تو حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے 12 پیوند کپڑوں کو لگے ہوئے تھے. اور آج تم کہتے ہو معیشت کا حال برا ہے. نہیں, ان کا حل مذاکرات کے اندر نہیں, کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کا حل جہاد کے اندر ہے, قتال کے اندر ہے, لڑائی کے اندر ہے, اور گردنوں کو کٹانے کے اندر ہے, اور لہو بہانے کے اندر ہے, اور اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے اندر ہے. اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو صحراؤں کے اندر, دریاؤں کے اندر, غاروں کے اندر اپنے بیٹوں کو ڈالنے کا وقت ہے. اس لیے آؤ اپنے دلوں کے اندر جذبہ جہاد کو لے کے آؤ اور فلسطین کو آزاد کرواؤ. سامعین محترم, صلاح الدین ایوبی نے 90 سال کے بعد 583 ہجری کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا. اور پہلے جو بات میں نے کہی تھی دوبارہ کہنے لگا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی نے یہی کہا تھا, لوگوں جب میں قاہرہ سے نکلا تھا بیت المقدس کا خواب لے کے بال سیاہ تھے, اب سفید ہو چکے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے بہرحال یہ بیت المقدس کو فتح کیا. لیکن آگے 656 ہجری کے اندر ہلاکو خان آیا, قتل و غارت ہوئی فلسطین کی سرزمین کے اوپر. مسلمانوں نے فلسطین کا دفاع کیا, مسجد اقصیٰ کا دفاع کیا. تتاری سارے مسلمانوں کو فتح کر رہے تھے لیکن بیت المقدس کو پھر بھی فتح نہیں کیا. بہرحال یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا. بات چلتے چلتے خلافت عثمانیہ تک پہنچی. 20ویں صدی آئی. 20ویں صدی امت کے لیے بڑے ہی زخم لے کے آئی ہے. 1901 کے اندر خلافت عثمانیہ کا جو خلیفہ سلطان عبد الحمید تھا, یہ سارے یہودی جمع ہو کے نا سلطان عبد الحمید کے پاس آئے 1901 کے اندر. یہ وہی مقام ہے کہ سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر یہودیوں کی تعداد لاکھوں کے اندر نہیں, صرف 56,000 تھی. 56,000 یہودیوں کی تعداد سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر. سارے یہودی آئے, کہتے ہیں
فلسطین ہمیں دے دو۔ سلطان عبدالحمید نے کہا لوگوں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، خون پیش کر دوں گا، لیکن فلسطین کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح سلطان عبدالحمید کے بعد چلتے چلتے کافروں کو ایک غدار ملا جو مسلمانوں کا حکمران تھا، لیکن وہ دین اسلام کا غدار تھا، جس کو مصطفیٰ کمال پاشا کہا جاتا ہے۔ اس نے امت مسلمہ کو تار تار کیا، پارا پارا کیا، اور فلسطینیوں کے اس حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا۔ پھر عالمی جنگ ہوئی برطانیہ اور جرمن کی۔ برطانیہ غریب ملک تھا، برطانیہ نے کہا جو بھی ہماری مدد کرے گا، جو بھی ہماری مدد کرے گا ہم انعام دیں گے، ہم انعام دیں گے۔ یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور کہا اگر تم جیت جاؤ بدلے کے اندر ہمیں فلسطین چاہیے، بدلے کے اندر فلسطین چاہیے۔ عالمی جنگ ہوئی، برطانیہ والے جیتے، جرمن والے ہار گئے، اور تحفے کے اندر برطانیہ نے یہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو دے دی، یہودیوں کو عطا کر دی۔ سامعین محترم، یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ 1948 کے اندر فلسطین کو اسرائیل کا وجود بنا دیا گیا۔ اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اگر فیصلہ کیا ہے تو یو این او نے دیا ہے، یو این او نے سرٹیفکیٹ دیا کہ فلسطین کو اسرائیل کا وجود قرار دیا۔ آج جس یو این او کے اندر بیٹھ کے اپنے مسئلے بتاتے ہو، ہر کام کا حل آئی ایم ایف سے پوچھتے ہو، یو این او سے پوچھتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے اسرائیلیوں کی بلکہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے ہیں یو این او نے ڈھائے ہیں، فلسطین کے ساتھ جو خون کا سودا کیا ہے، فلسطینیوں کو بیچا ہے تو یو این او نے بیچا ہے۔ آج تم یو این او کے غلام بنے ہوئے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، مسلمانوں کا خون بہایا تو اس یو این او کے سرٹیفکیٹ نے بہایا ہے۔ تمہیں کوئی پرواہ نہیں کتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید نے قتل کیا، اور حضرت عمر کو پتا چلا کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں خالد بن ولید کو معزول کرو، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں جس تلوار کو میرے آقا نے میان سے باہر نکالا ہے ابو بکر اس کو اندر نہیں داخل کر سکتا، میں معزول نہیں کروں گا۔ منگوایا مسجد نبوی کے دروازے پہ، جب خالد بن ولید داخل ہوئے تو تاریخ والوں نے لکھا ہے خالد بن ولید کی پگڑی کے اوپر کافروں اور یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ اور آج تم کہتے ہو امن کی بات۔ حضرت خالد بن ولید داخل ہوئے، حضرت عمر بھی کھڑے ہیں جلال کے اندر، حضرت ابو بکر منبر پہ تشریف فرما مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے تشریف لائے اور حضرت عمر بھی پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ خالد مالک بن نویرہ کو کیوں قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا ہے؟ وہ تو مسلمان ہے، اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا قتل کرنے لگا تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا؟ اس نے یہ بات کہی تھی ان رسولکم قد توفیا، اے خالد تمہارے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس لیے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ کہا اتنی بات پہ کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اس نے کہا تھا، غور کیجئے، اس نے یہ نہیں کہا ہمارے رسول چلے گئے ہیں، اس نے کہا تھا ان رسولکم تمہارے رسول چلے گئے ہیں۔ اگر وہ میرے نبی کا محبت کرنے والا ہوتا اس نے ان رسولہ نہ کہنا تھا، ان رسولکم نہیں کہنا تھا۔ اور یہاں تو نا اور کم کی وجہ سے دین اسلام کے فیصلے ہو رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، آج یو این او نے فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ 1948 کے اندر وہاں پہ 12 لاکھ فلسطینی تھے، 12 لاکھ، اور یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ۔ 1948 کے اندر فلسطینیوں کی تعداد 12 لاکھ ہے، یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ ہے، لیکن یو این او نے فیصلہ کیا کیا؟ فلسطین کا 55% حصہ یہودیوں کو ملے اور 45% حصہ فلسطینیوں کو ملے۔
کتنا ظلم کیا گیا. آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ تقریریں جا کے مسئلہ حل ہوگا. نہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اللہ کے قرآن سے پوچھو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اللہ کے دشمن، یہ مکار، یہ غدار تم سے لڑتے رہیں گے. ان کو فلسطین سے مسئلہ نہیں، ان کو پاکستان سے مسئلہ نہیں، ان کو کشمیر سے مسئلہ نہیں، ان کو عراق و شام سے مسئلہ نہیں. ان کو مسئلہ ہے، ان کے پیٹ کے اندر درد ہے تو صرف اسلام کا ہے، ایمان کا ہے، عقیدہ توحید کا ہے. یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو، اسلام کو بجھا دیں. لیکن یہ یاد رکھو اللہ نے جو چراغ محمد عربی کے ذریعے اس کو روشن کر دیا ہے، قیامت کی دیواروں تک یہ روشن رہے گا. کوئی بھی مائی کا لال، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے وہ دنیا کا امریکہ ہو، وہ دنیا کی سپر طاقت ہو، اس کے پاس ٹیکنالوجی کی فراوانی ہو، اس کے پاس ایٹم بم بھی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے اسلام اور اہل اسلام کا نام نہیں مٹے گا. یہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. سامعین محترم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اللہ تمہیں کہتا ہے ان سے دوستی کرتے ہو جو تمہیں برباد کرتے ہیں، جو تمہارا خون بہاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہو. اس لیے آؤ 1967 سے لے کے آج تک وہ فلسطین یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے. کون آزاد کروائے گا؟ کس کے دل کے اندر تڑپ ہے کہ مسلمانوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ لے لے؟ کس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ بہنوں کی لٹی ہوئی عزتوں کو پامال ہونے سے بچا لے؟ کس مسلمان کے دل کے اندر درد ہے کہ وہاں پہ جو بچے ستم ڈھا رہے ہیں ان کے اوپر ان بچوں، معصوم بچوں کا بدلہ لے لے؟ سامعین محترم، یہ دنیا چلتی ہی رہے گی. یہ دنیا کا نظام ہی اس طرح کا ہے. تمہارے کارخانے بھی چلتے رہیں گے، تمہاری فیکٹریاں بھی چلتی رہیں گی. لیکن یہ یاد رکھنا، اگر اسلام سے بے وفائی کرو گے، اسلام سے بے وفائی کرو گے اور اپنے دل کے اندر یہ بٹھا لو گے اے پاکستان کے حکمرانوں، اے پاکستان کے وزراء، آج یہ بات یاد رکھ لو، اگر تم یہ چاہتے ہو، سمجھتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر یہ وہم و گمان ہے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا، ہم کشمیریوں کے درد کا مداوا نہیں بنیں گے تو کوئی اور نہیں بنے گا. نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ابو جال نے ساتھ نہیں دیا، مکے کے اندر رہنے والوں نے ساتھ نہیں دیا، ابو لہب نے ساتھ نہیں دیا، عقبہ بن ابی معیط نے ساتھ نہیں دیا، ابو جہل اسلام کا مددگار نہیں بنا. تو اللہ نے کہا حبشے سے بلال آئے گا. ابو جہل تو نہیں اٹھتا تو کوئی بات نہیں، حبشے سے بلال آئے گا. اے ابو لہب تو اسلام کا مددگار نہیں بنتا تو کوئی غم نہیں، روم سے صہیب آئے گا، فارس سے سلمان آئے گا. سارے آئیں گے، ہر خطے سے آئیں گے، ہر کونے سے آئیں گے. ہر لحظہ، ہر لمحہ میں اسلام کے مددگار پیدا کروں گا. اس لیے یہ بات یاد رکھنا، تم نہیں اٹھو گے تو کوئی اور نہیں اٹھے گا. نہیں، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ نے اپنے شیر پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ تو تمہارا امتحان ہے، یہ تو تمہارے امتحان کی گھڑی ہے. اس لیے آؤ امت کا درد پہچانو، امت کی سسکیوں کو سنو. ان کانوں سے گانے سننے بند کر دو، ان کانوں سے امت کی سسکیاں سنو، ان آنکھوں سے فلمیں دیکھنی بند کر دو، ان آنکھوں سے فلسطین کے اوپر ہوتا ہوا ظلم دیکھو، اور ان ہاتھوں سے حرام کی کمائی کو چھوڑ دو، ان ہاتھوں کو تلوار کے اوپر استعمال کر لو. آؤ ان پاؤں کی وجہ سے سینموں کے اندر نہ جاؤ، ان پاؤں کو فلسطین کی طرف موڑو. اللہ کے رستے کے اندر، اللہ کے جہاد کے اندر، اللہ کے قتال کے اندر یہ پاؤں استعمال ہو جائیں. اپنے دماغ کو اپنے کاروبار کے اندر مصروف نہ کرو، بلکہ امت کے درد کس طرح دور ہو سکتے ہیں اس دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. پھر جا کے کامیاب
ہو، پھر جا کے کامران ہو، پھر فلاح بھی تمہاری ہے، مقدر کے اندر ترقی بھی تمہارے ہے۔ اللہ تمہیں وراثت بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں لباس بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں دنیا کی بادشاہی بھی عطا کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جس کے دل کے اندر امت کا درد ہوگا، جس کے دل کے اندر امت کی سستیوں کے بارے کے اندر فکر مندی ہوگی، اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر بھی بادشاہی ہے اور قیامت کے دن اسے سرخرو کر دوں گا، اسے سرخرو کر دوں گا، اسے جنت کا مہمان بنا دوں گا۔ حوریں اس کے انتظار میں ہیں، حوض کوثر اس کے انتظار کے اندر ہے، قبر کی روشنیاں اس کے انتظار میں ہیں، اللہ کی جنت کی مہمان نوازی اس کا انتظار کر رہی ہے، اور اللہ کی جنت کی حوریں اس کی منتظر ہیں، اور وہ گلمان اور وہ موتی اور وہ یاقوت اور وہ نہریں اور وہ شراب کی نہریں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، مسئلہ یہ ہے اپنے کاروبار کی قربانی پیش کرو تو صحیح، مسئلہ یہ ہے اپنے کارخانے سے جڑان چھڑاؤ تو صحیح، اس دنیا کی گندی تعلیم سے اپنا دامن چھڑاؤ تو صحیح، اس دامن کے اندر محمد کی محبت کو سنبھالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے آؤ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں۔ بت صنم خانوں میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، بت صنم خانوں میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، کعبے کی نگہبان گئے، ہے خوشی ان کو، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے۔ خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔